السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم یونٹ نمبر 5 صنعتیں یعنی انڈسٹریز کے بارے میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس تصور کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ غور و فکر کریں کہ آپ کے پاس یا آپ کے ہاتھ میں جو نوٹ بک ہے وہ آپ کے ہاتھوں تک کس طرح پہنچی۔ ذرا غور کریں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ نوٹ بک کا جو آغاز ہے وہ درخت کے ایک حصے سے ہوا ہے۔ اس کو کاٹ کر گودا چکی میں پہنچا دیا گیا، وہاں اس درخت کی لکڑی کو مختلف عمل کے ذریعے لکڑی کے گودے میں تبدیل کیا گیا۔ آخر کار اس لکڑی کے گودے میں مختلف قسم کے کیمیائی اشیاء ملا کر بڑے بڑے مشینوں کے ذریعے کاغذ میں تبدیل کیا گیا، اور وہ کاغذ جو آپ کے پاس پہنچا ہے وہ پرنٹنگ پریس تک پہنچ کر جہاں صفحات پر لائنوں کو پرنٹ کرنے کے لیے کیمیائی اشیاء سے تیار شدہ سیاہی کا استعمال کیا گیا، پھر ان کاغذ کو ایک نوٹ بک کی شکل دے کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے۔ چلیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ صنعت کسے کہتے ہیں، صنعت سے کیا مراد ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت سے مراد ایک اقتصادی سرگرمی ہے جس کا تعلق اشیاء کی پیداوار، معدنیات کی اخراج یا خدمات کی فراہمی سے ہے۔ انڈسٹری دراصل پیداواری ادارہ ہوتا ہے یا تنظیم کا گروپ ہوتا ہے جو سامان، خدمات یا آمدنی کے ذرائع پیدا کرتا ہے یا فراہم کرتا ہے۔ اس کو ہم صنعت کہتے ہیں۔ صنعت کی تعریف سمجھنے کے بعد صنعت سے مراد ایک معاشی سرگرمی ہے، ایک ثانوی سرگرمی۔ ہم صنعت کو ثانوی سرگرمی میں شامل کرتے ہیں کیونکہ خام اشیاء کو لوگوں کے لیے زیادہ قیمت والی مصنوعات میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ صنعتوں کی درجہ بندی 3 حصوں میں کر سکتے ہیں: ایک خام اشیاء، 2 سائز، 3 ملکیت۔ سب سے پہلے خام اشیاء کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ خام اشیاء یعنی را میٹیریل جو ہوتا ہے، خام اشیاء استعمال کی جانے والی خام اشیاء کی بنیاد پر صنعتوں کو زراعت پر مبنی، معدنیات پر مبنی، سمندر پر مبنی اور جنگلات پر مبنی صنعتیں کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا سمجھیے آپ، خام اشیاء کو ہم 4 حصوں میں پھر تقسیم کر سکتے ہیں، 4 شعبوں میں۔ ایک ہے زراعت پر مبنی، 2 معدنیات پر مبنی، 3 سمندر پر مبنی، 4 جنگلات پر مبنی۔ چلیے سب سے پہلے زراعت پر مبنی صنعت۔ زراعت پر مبنی صنعتوں میں پودوں اور جانوروں سے حاصل کردہ خام اشیاء کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر غذائی پیداوار، سبزی سے حاصل تیل، سوتی کپڑے، دودھ کی پیداوار، چمڑے کی صنعتیں، یہ تمام چیزیں زراعت پر مبنی صنعتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو خام اشیاء سے ایک ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ دوسری بات معدنیات پر مبنی صنعتیں۔ معدنیات پر مبنی صنعتوں میں دھاتوں کو خام اشیاء کے طور پر استعمال کرنے والی بنیادی صنعتیں ہیں۔ ان صنعتوں کی پیداوار دیگر صنعتوں کے لیے خام اشیاء کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہم لے سکتے ہیں کہ لوہے کی کچدات سے لوہے کی پیداوار حاصل ہوتی ہے، اور اس لوہے کو بھاری مشینوں کی تیاری جیسے بڑے بڑے ریل کے ڈبے اور مزید دیگر لوہے کی مشینوں کی تیاری کے لیے خام اشیاء کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسری جو ہے سمندر پر مبنی صنعتیں۔ سمندر اور بحر اعظموں سے حاصل ہونے والی پیداوار کو خام اشیاء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ غذائی پیداوار والی صنعتیں
مچھلی کا تیل نکالنے والی صنعتیں اس کی مثال ہے۔ اس کے بعد جنگلات پر مبنی، 4ویں نمبر پر جنگلات پر مبنی صنعتیں، اس سے حاصل ہونے والے پیداوار کو خام اشیاء کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ بانس کی لکڑی کا استعمال، اس کو بانس کی لکڑی استعمال کر کے کاغذ کی تیاری کرنا، کاغذ کی صنعت، کیمیائی ادویات تیار کرنے والی صنعتیں، فرنیچر اور عمارتوں کی تعمیر کی صنعتیں وغیرہ جنگلات پر مبنی صنعتوں کی مثالیں ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے یہ سمجھا کہ صنعتوں کی درجہ بندی میں 3 چیزیں اہم ہیں، ایک خام اشیاء، سائز، ملکیت۔ خام اشیاء میں ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک زراعت پر مبنی صنعت، ایک معدنیات پر مبنی صنعت، ایک سمندر پر مبنی صنعت، ایک جنگلات پر مبنی صنعت۔ صنعتوں کی درجہ بندی کی دوسری قسم سائز یعنی پیمائش۔ پیمائش سے مراد کسی صنعت پر لگایا گیا سرمایہ ہوتا ہے، ملازمین کی تعداد، مزدوروں کی تعداد اور پیداوار کی مقدار ہے، اس کو ہم پیمائش کہتے ہیں، سائز کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہم پیمائش کی بنیاد پر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک چھوٹے پیمانے کی صنعتیں اور دوسرا ہے بڑے پیمانے کی صنعتیں۔ دیکھیے کہ گھریلو صنعتیں جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کی ایک قسم ہے، جہاں گھروں میں دستکاری، ہاتھوں کے ذریعے سے، فنکاروں کے ذریعے سے جو کام جیسے کہ ٹوکریں بننا، مٹی کے برتن بنانا اور دیگر دستکاری جو ہم عام طور پر گھروں میں دیکھتے ہیں، تو دستکاری گھریلو صنعتوں کی مثالیں ہیں۔ یہ تمام جو ہے چھوٹے پیمانے کی صنعتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کے لیے کم سرمایہ اور کم ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی اور زیادہ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ بڑے پیمانے کی صنعتوں کے لیے زیادہ سرمایہ کاری لگانا پڑتا ہے اور ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیے کہ ریشم کی بنائی، ریشم کا جو کارخانہ، غذائی پیداوار والی صنعتوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ چھوٹے پیمانے کی صنعتوں سے ہے، مگر آٹو موبائل جو صنعت ہوتی ہے وہ بھاری مشینوں کی تیاری کرنے والے صنعتوں کا تعلق بڑے پیمانے کی صنعتوں سے ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صنعتوں کی درجہ بندی میں تیسری جو حصہ ہے، تیسری جو نوعیت ہے وہ ملکیت ہے۔ ملکیت یعنی اونرشپ۔ ملکیت کی بنیاد پر صنعتوں کی درجہ بندی ہم خانگی شعبہ، سرکاری شعبہ اور مشترکہ شعبہ 3 حصوں میں ہم کر سکتے ہیں۔ چلیے پہلے خانگی شعبے کی طرف چلیں۔ خانگی شعبے کی صنعتوں کے مالکانہ حقوق کسی خانگی فرد یا کئی افراد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ سرکاری شعبے کی صنعتوں کے مالکانہ حقوق حکومت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ مثلا ہندوستان میں ایروناٹکس لمیٹڈ اور اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ، یہ جو 2 ہیں وہ سرکاری شعبے کے تحت آتے ہیں۔ مشترکہ شعبے کی صنعتوں کے مالکانہ حقوق ریاست اور کسی فرد یا کئی افراد کے گروپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ ہمیں امول جو کمپنی ہوتی ہے، ماروتی ادیوگ لمیٹڈ، اس کی مثال ہے۔ تو لہٰذا کوآپریٹو شعبے کی صنعتوں کے مالکانہ حقوق خام اشیاء کی پیدا کنندگاں یا مہیا کرنے والے مزدور یا پھر دونوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آنند ملک یونین لمیٹڈ اور سدھار ڈیری ہے۔ تو بہرحال یہ چند مثالیں ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صنعتوں کی قیام کو صنعتوں کی درجہ بندی میں خام اشیاء، سائز اور ملکیت کا اہم رول ہوتا ہے۔ صنعتوں کے قیام کو متاثر کرنے والے عوامل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ عوامل جو صنعتوں کے قیام کو متاثر کرتے ہیں: خام مال کی دستیابی، زمین، پانی،
مزدور، برقی قوت، سرمایہ، حمل و نقل کی سہولیات اور مارکیٹ، یہ چیزیں صنعتوں کے قیام کو متاثر کرنے والے عوامل ہوتے ہیں۔ ایسے مقامات جہاں صنعتیں قائم کر سکتی ہیں وہ ان تمام عوامل میں سے یا چند عوامل اگر پائے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر صنعتیں قائم کر سکتے ہیں۔ ان تمام عوامل میں سے چند عوامل اگر بآسانی دستیاب ہوتے ہیں تو وہاں صنعتوں کا، فیکٹریوں کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ بعض اوقات حکومت سبسڈی والی بجلی، کم لاگت میں ٹرانسپورٹ سسٹم اگر اس کی سہولیات میسر ہوتے ہوں یا دیگر انفراسٹرکچر جیسے مراعات فراہم ہوتے ہوں تاکہ پسماندہ علاقوں میں بھی صنعتیں قائم ہو سکیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صنعتیانہ کا جو سسٹم ہوتا ہے اکثر بیشتر جو ہے ٹاؤن اور شہروں کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ یہ صنعتوں کے قیام کو متاثر کرنے والے عوامل ہیں۔ صنعتی نظام در حقیقت مستعمل اشیاء، پیداواری عمل اور 3 محاصلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ انڈسٹریل سسٹم جو ہوتا ہے وہ 3 چیزوں پر، ایک ہے مستعمل اشیاء، پیداواری عمل اور محاصلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ خام اشیاء، مزدور، زمین کی قیمت، حمل و نقل، بجلی اور دیگر انفراسٹرکچر کی پیداواری مستعمل اشیاء ہیں۔ پیداواری عمل وہ ہوتا ہے جو خام اشیاء کو مختلف قسم کی سرگرمیوں کے بعد مکمل اشیاء میں تبدیل کرتا ہے۔ پیداوار میں آخری اور مکمل اشیاء اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی محاصلات کہلاتی ہے۔ محاصلات سے مراد پیداوار میں آخری اور مکمل اشیاء اور اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی وہ محاصلات کہلاتی ہے۔ جب کسی کپڑے کی صنعت کی مثال اگر ہم لیتے ہیں فار ایگزامپل، تو کپاس، مزدور، فیکٹری اور حمل و نقل، اس کی لاگت محاصلات ہوتے ہیں۔ کپاس سے بیج کو علیحدہ کرنا، کپاس کی کٹائی، بننا، رنگ سازی اور پرنٹنگ پیداواری عمل یعنی پیداواری مراحل، پیداواری عمل ہوتا ہے۔ آخر کار آپ جو قمیص پہنتے ہیں وہ محاصلات ہیں۔ تو اس طرح سے ہم صنعتی نظام کو سمجھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات صنعتوں میں حادثات بھی ہوتے ہیں، اس کو ہم صنعتی تباہی بولتے ہیں۔ صنعتوں میں حادثات کا آنا، آفات، بنیادی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو تکنیکی خرابی یا خطرناک اشیاء کی غیر ذمہ دارانہ استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں بھوپال میں جو 3 دسمبر 1980 کو 4 کی صبح جو تباہی مچی تھی وہ صنعتی تباہی ہندوستان کے اندر ایک خطرناک تباہی تھی اور عوام اس کو آج تک بھول نہیں پائی۔ ایک تکنیکی حادثہ تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق، سرکاری رپورٹ کے مطابق تقریباً اس وقت 3598 افراد اس حادثے میں ہلاک ہوئے، ہزاروں لوگ جو بچ گئے اب بھی یہ کئی بیماریوں جیسا اندھاپن اور جو ہے کمزور مدافعاتی نظام، معدے کی بیماریاں وغیرہ ایسے امراض میں ملوث ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں۔ تو صنعتی تباہی، صنعتوں میں حادثات کا تکنیکی خرابی کی وجہ سے حقیقت میں انڈسٹریل ڈیزاسٹر ایک غیر ذمہ دارانہ استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بڑے پیمانے کی صنعتوں کو ہم بڑے پیمانے کی صنعتوں میں جو تقسیم کرتے ہیں، لوہے اور فولاد کی صنعتیں زیادہ تر جرمنی، امریکہ، چائنا، جاپان اور روس میں قائم ہیں۔ کپڑے کی صنعت کے لیے مشہور جو ممالک ہیں وہ ہندوستان، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا، جاپان، تائیوان۔ اسی طرح سے
انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو صنعت ہے وہ امریکہ کے وسطی کیلیفورنیا اور جو ہے ہندوستان کے بنگلورو کے علاقہ، یہ مراکز ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ لوہے اور فولاد کی صنعت۔ ہم جانتے ہیں لوہے کے بارے میں اور فولاد یہ بہت سخت ہوتا ہے، اسے ہم لوہے کو بآسانی اپنے لحاظ سے موڑ نہیں سکتے اور نہ کاٹ سکتے ہیں، اسے ایک تار کی شکل میں تیار کر سکتے ہیں۔ المونیم، نکل اور تانبا جیسے دھاتوں کو ملا کر دیگر دھاتوں کے مرکب کو تیار کیا جاتا ہے۔ فولاد کو جدید صنعتوں کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یا تو لوہے سے بنی ہوئی ہوتی ہے یا نہیں تو لوہے کے فولاد سے یا ان دھاتوں سے بنی مشینوں میں تیار شدہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں سوئی دیکھ لیجئے یا سیفٹی پن بھی دیکھیے، یہ تمام چیزیں فولاد سے ہی، لوہے سے ہی تیار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تقریباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1800 عیسوی سے پہلے لوہے اور فولاد کی صنعتیں جہاں خام اشیاء، بجلی کی فراہمی اور پانی کی سہولتیں بآسانی دستیاب تھیں، وہیں قائم کیا جاتا تھا۔ 1800 سے پہلے کی بات ہے۔ ہندوستان میں لوہے اور فولاد کی صنعت نے خام مال، بہت ہی سستی مزدوری، حمل و نقل اور مارکیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترقی کی ہے۔ تو لہٰذا لوہا اور فولاد جو ہے کئی چیزوں میں ہم جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی صنعت یہ بھی ہے کہ سوتی کپڑے کی صنعت۔ سوت سے کپڑا بننا ایک قدیم فن ہے۔ کپڑا بننے کے لیے کپاس، اون، ریشم، جوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خام مال کی بنیاد پر کپڑے کی صنعت کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کپڑے کی صنعت کے لیے اہم ترین خام مال جو ہے وہ ریشے ہیں۔ ریشے قدرتی یا پھر انسان تیار کردہ ہو سکتا ہے۔ قدرتی ریشوں کو کپاس، اون، ریشم اور جوٹ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے ذریعے جو تیار کردہ ریشے ہوتے ہیں وہ نائلان ہے، پالیسٹر ہے۔ سوتی کپڑے کی صنعت دنیا کی قدیم صنعتوں میں سے ایک ہے۔ 18ویں صدی کے صنعتی انقلاب تک سوتی کپڑے ہاتھوں سے گھمانے کے طریقے یعنی پہیوں سے اور کرگھوں کا استعمال کرتے ہوئے سوتی کپڑے تیار کیے جاتے تھے۔ 18ویں صدی میں برقی کرگھے کو برطانیہ نے متعارف کرایا۔ بعد میں دنیا کے دیگر علاقوں میں سوتی کپڑے کی صنعت کی ترقی کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ آج ہندوستان، چائنا، جاپان اور امریکہ سوتی کپڑے بنانے والے سب سے اہم ممالک ہیں۔ ہمارے ملک میں سب سے پہلے سوتی کپڑے کی صنعت 1818 عیسوی میں کلکتہ کے قریب پورٹ گلوسٹر میں قائم ہوئی تھی، لیکن تھوڑی سی مدت کے بعد یہ بند ہو گئی۔ 1854 میں ممبئی میں قائم کی گئی ہندوستان میں مشینی طرز کی پہلی کامیاب کپڑے کی صنعت 1854 میں 1854 میں، اور یہ جو ہے خام مال کی بآسانی دستیابی اور ہنرمند مزدوروں کے نتیجے میں اس علاقے میں صنعت کی تیزی سے ترقی ہوئی اور توسیع بھی ہوئی۔ تو اس لحاظ سے ہم نے سوتی کپڑوں میں ایک احمد آباد جو ریاست گجرات میں دریائے سابرمتی کے کنارے واقع ہے، یہ پہلی صنعت 1859 عیسوی میں قائم ہوئی۔ ممبئی کے بعد ہندوستان میں کپڑے کی تیاری میں احمد آباد کا دوسرا مقام ہے، لہٰذا احمد آباد کو اکثر لوگ مانچسٹر آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ممالک میں دیکھتے ہیں تو جاپان کا ایک بہت ہی اہم کپڑے کی تیاری کا مرکز اوساکا ہے، اس کو بھی مانچسٹر آف جاپان کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس پورے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ صنعت سے کیا مراد ہے، صنعت کی تعریف اور صنعتوں کی درجہ بندی، صنعتوں کے قیام کو متاثر کرنے والے عوامل، اور اسی طرح سے صنعتی نظام اور صنعتی تباہی، لوہے اور فولاد کی صنعت، سوتی کپڑے کی صنعت، مختلف طریقے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم۔